إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے. کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 تا 139. آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. پس ان قریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. آیت کا مفہوم انتہائی واضح ہے کہ اگر باقی لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا، اور اگر پھر جائیں گے تو یقیناً یہ شقاق میں ہیں، دور کی بدبختی میں ہیں. شقاق شکن سے باب مفالہ کا مصدر ہے، یعنی بعض کا ایک شک میں اور بعض کا دوسری شک میں ہو کر مقابلے میں آ جانا. یعنی یہ لوگ ان چیزوں پر ایمان لائیں جن پر تم ایمان لائے ہو، جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں موجود ہے، تو واقعی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو محض مخالفت اور ضد کی وجہ سے ایسا کریں گے. تیسری بات، اس وعدے کے مطابق واقعی اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہو گیا. بنو نذیر، بنو قینقاع جو یہودی قبیلے تھے مدینہ سے نکالے گئے، بنو قریظہ قتل ہوئے، اور بالآخر تمام یہود و نصارہ پورے جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیے گئے. آیت نمبر 138 صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اس آیت میں اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام یا وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اس کو صبغۃ اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ نے نصرانیت کے لیے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہوتا تو اس کو اس پانی سے غسل دیتے اور کہتے کہ اب یہ پاک اور صحیح معنوں میں نصرانی ہوا ہے. اس رسم کا نام ان کے ہاں معمودیہ یا بپتسمہ دینا ہے. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ یعنی دین اسلام ہے، جسے نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء مبعوث ہوئے ہیں. تمہیں چاہیے کہ اس کی پابندی کرو. آیت نمبر 139 قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. کہہ دے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے،
اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یہود مسلمانوں سے جھگڑتے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں، پھر یہ آخری نبی عرب سے کیسے مبعوث ہو گئے؟ ہمارا دین سب سے بہتر اور تمام انبیاء کا دین ہے۔ تو اس آیت میں ان کی تردید فرمائی گئی ہے کہ ہمارا تمہارا سب کا رب ایک ہے، ہم عبادت میں مخلص بھی ہیں، پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم بہتر ہیں، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ فَإِن پس اگر، فا کا معنی پس تو پھر ہوتا ہے، یہاں جو ہے وہ پس ہے۔ ان کا معنی اگر، آمنو وہ سب ایمان لائیں۔ فعل ماضی ہے، آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، یہ فعل امن سے نکلا۔ امن ایمان مومن آپ اردو میں بولتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ سب ایمان لائیں۔ بِمِثْلِ جیسے، ما جو، آمنتم تم ایمان لائے ہو، بھی اس پر۔ آمنتم میں آخر میں علامت تم ہے، ہم کم تم تین علامتیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں، ان میں سے یہ تم ہے، فعل ماضی کے آخر میں آتی ہے۔ بھی اس پر، یہ دو حروف ہیں بھی اور ہی۔ بھی کا معنی سے، ساتھ، پر، کا، کی، کے، کو وغیرہ بہت سارے تراجم ہوتے ہیں، جن میں سے یہاں اس کا ترجمہ پر ہے، اور ہی چونکہ حرف کے ساتھ آیا اس لیے اس کا ترجمہ صرف اس ہوگا۔ فا کا معنی آپ پہلے سے جانتے ہیں، اور قد تاکید کے لیے ہے، ترجمہ یقیناً، اور اس کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ سب ہدایت پا گئے۔ اہتدو ہدایت سے نکلا، آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ اور اگر، تولو وہ سب انحراف کریں۔ تولو میں تا جو ہے، تولو کی شد جو ہے، یہ دونوں مل کر اہتمام کا مفہوم پیدا کرتے ہیں۔ تولو وہ سب انحراف کریں، منہ پھیر لیں، منہ موڑ لیں، پھر جائیں۔ فَإِنَّمَا تو بے شک، ہم وہ سب، فی شقاق ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب کافی ہوگا تجھے ان سے اللہ۔ فا کا معنی پس، سین کا معنی ان قریب، یا کا معنی وہ ہوتا ہے لیکن یہاں ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کا ذکر اگلے ہی لفظ میں لفظاً موجود ہے۔ یکفی کافی، کفایت، اور کاف زبر کا فعل کے آخر میں آیا ہے، ترجمہ تجھے، آپ کو، آپ سے۔ ہم بھی فعل کے آخر میں آیا ہے، ترجمہ ان سے، انہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب کافی ہوگا تجھے ان سے اللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، صبغتاً رنگ میں۔ احسن اسم تفضیل ہے، حمزہ کا معنی میں نہیں بلکہ زیادہ مفہوم پایا جائے گا، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم، لہو اس کی، عابدون سب عبادت کرنے والے ہیں۔ عابدون، عابدن کی جمع ہے، و نون کے ساتھ، جمع مذکر کی علامت، اور عابدون فاعلن کے وزن پر عبادت کرنے والے۔ قل آپ کہہ دیں، یہ فعل امر ہے قول سے، قول اقوال مقولہ اقوال ذری۔ اتحاجوننا حمزہ الگ سے استعمال ہوا ہے، ترجمہ کیا، تحاجوننا تم سب جھگڑتے ہو ہم سے، اور واو نون زبرنا جمع مذکر کی علامت،
اور آخر والا نا فعل کے آخر میں آنے کی وجہ سے ترجمہ ہم سے۔ کیا تم سب جھگڑتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہ اللہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں۔ اعمال عمل کی جمع ہے، اور اعمالنا میں نا جو ہے یہ اسم کے آخر میں آیا ہے، اور نیچے قوم اسم کے آخر میں آیا ہے، تو آپ ان کے معنی سے یقیناً واقف ہیں۔ اعمالکم تمہارے اعمال، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون سب خالص کرنے والے ہیں۔ مخلص اخلاص سے کام کرنے والا۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، فَإِن پس اگر آمنو وہ سب ایمان لے آئیں، امن ایمان مومن، بمثلی اس کی مثل ما جو آمن تم ایمان لائے، ما ماحول ما تحت ما جرا ما فوق الفطرت ما ورائے عدالت، آمن تم امن ایمان مومن، بھی اس پر، فقد اہتدوا تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، ہدایت ہادی برحق ہادی کائنات، وَإِن تولوا اور اگر وہ سب پھر جائیں، منہ موڑ لیں، اعراض کریں، انحراف کریں، نیا لفظ اچھی طرح یاد کر لیں، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ سب فی شقاق زد میں ہیں، بدبختی میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو ان قریب اللہ تعالی کافی ہوگا آپ کو ان سے۔ کافی کفایت اردو میں بولا جاتا ہے۔ وہوا اور وہ اللہ السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ السمیع سماعت، اعلی سماعت، محفل سماعت سننے کے معنی میں، علیم علم سے ہے، علم عالم، معلوم تعلیم معلومات، صبغت اللہ اللہ کا رنگ، ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، من اللہ اللہ تعالی سے، صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم لہو عابدون سب عبادت کرنے والے ہیں، عبد عابد معبود عبادت۔ کل آپ کہہ دیجئے، فعل امر ہے، قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اقوال زرعی، اتحاجوننا کیا تم سب ہم سے جھگڑتے ہو، حجت بازی اردو میں بولتے ہیں لیکن ہم نے اس کو نئے الفاظ میں شامل کیا ہے، اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہ اللہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، عمل اعمال معمول تعمیل معمولات، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن اور ہم لہو مخلصون اسی کی خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں تقریباً 5 الفاظ ہیں، اور 5 میں سے بھی صبغہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ ان تولوا اگر وہ پھر جائیں، اعراض کریں، منہ موڑ لیں، فی شقاق زد میں بدبختی میں، صبغت اللہ اللہ کا رنگ، اتحاجوننا کیا تم سب ہم سے جھگڑتے ہو۔ تو چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو زبان میں بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا انتہائی آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے، رزق حلال وسیع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں، ایمان میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین یا الہ الحق آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔